چار چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ زندگی میں ان چار چیزوں کو امپورٹنسی دینی چاہیے، چار چیزوں کو اختیار کرنی چاہیے، اور ان چار چیزوں کو زندگی میں کبھی بھی نہ چھوڑے، بلکہ ہمیشہ ان چار چیزوں پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چار بڑی چیزوں کی نعمت سے، برکت سے، اور 400، 4000، 40,000 نیکیاں اختیار کرنے کی کیپیسٹی خود بخود پیدا کر دے گا۔ چار بڑی چیزیں کون سی جو زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے؟ نمبر 1، سب سے پہلے ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ اللہ کی یاد کو ہرگز نہ چھوڑے، چلتے پھرتے اٹھے بیٹھے۔ اسی لیے امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام نے ہر مومن مرد عورت پر قرآن پاک کی بے شمار آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرما دیا کہ چھوٹے بڑے، مرد زن، مرشد مرید، کاسب فقیر، امیر غریب، سب پر اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر فرض ہے۔ اللہ کے ذکر کو ہرگز نہ چھوڑیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے جو ہمیں یاد کرتا ہے، اس یاد سے، اللہ کے یاد کرنے سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یاد رکھے گا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کی اس بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریے تو اللہ بھی ہمیں یاد رکھے گا۔ اللہ کی یاد سے محروم ہو جانا کتنی بڑی لعنت ہے، کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے احسانات کی بارش کی ہے۔ اتنی احسانات ہے انسان پر کہ دیگر کسی مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات نہیں کیے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کا شکر نہ چھوڑے، ورنہ نعمتوں میں زیادتی اور اضافے سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ کی جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں پر شکر بجا لانا چاہیے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان کی جبلت، فطرت کو، نیچر کو بتایا گیا کہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تو ہم ناشکرے بندوں میں نہ آئیں، اس کے لیے اللہ کا ہمیشہ شکر بجا لاتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس شکر کے بدلے میں کیا کرے گا؟ نعمتوں میں اضافہ کرے گا اور بڑھا دے گا اور زیادہ نعمتیں، انعامات دے گا۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں اور زیادہ مزید عطا کروں گا، اور زیادہ بڑھا چڑھا کر تمہیں دوں گا۔ تو اب اس حساب سے معلوم یہ ہوا کہ شکر نہ چھوڑے، ورنہ نعمتوں میں اضافے سے محروم ہو جاؤ گے۔ تیسری بڑی چیز جو زندگی میں نہیں چھوڑنی چاہیے، عبادتیں کرنے کے بعد انبیاء کرام کو دیکھ لیجئے، سب سے اشرف اور اعلیٰ طبقہ، معصوم عن الخطا ہے، لیکن اس کے باوجود، عبادتیں کرنے کے باوجود دعا ہمیشہ دعا کرتے، گڑ گڑاتے، روتے اور اللہ سے دعا کرتے، اللہ کو پکارتے رہتے۔ تو دعا کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، ورنہ قبولیت سے محروم ہو جائیں گے۔ دعا کو ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر دعا کو چھوڑ دیں گے، دعا کرنے کو چھوڑ دیں گے، تو پھر ایسی صورت میں قبولیت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اس کے لیے سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یعنی اگر دعا کرنا چھوڑ دیے تو اللہ قبول کرنا بھی چھوڑ دے گا۔ تو دعا ایک ایسا ہتھیار ہے مومن کا کہ جہاں انسان سب کچھ کرتے ہوئے پھر جب دعا کرتا ہے گڑ گڑاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، دعا کی مختصر سی تشریح کرتے ہوئے چلتا بنوں کہ ہر چیز میں اللہ نے دعا رکھی۔
کھانا کھانے کے لیے دعا ہے، پانی پینے کے لیے دعا ہے، سوتے وقت کی دعا ہے، سونے سے بیدار ہوتے وقت کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا ہے، حظیرے میں جاتے وقت کی دعا ہے، ہر وقت دعا دعا دعا۔ تو مومن بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو بہت بڑا ہتھیار بنایا ہے۔ جہاں بندہ عبادتیں نہیں کر رہا ہے، عبادتوں میں کوتاہی ہے، اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور چوتھی بڑی چیز جو زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے وہ ہے استغفار، مغفرت طلبی زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، ورنہ نجات سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ گناہوں سے بخشش مانگنا، مغفرت طلبی کرنا ایک مومن بندے پر اللہ تعالیٰ اس لیے ضروری لازم قرار دیے ہیں کہ ایک غلطی کرتا، سنبھلتا، پھر دوسری غلطی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہچکی تک، غڑغڑے کی ہچکی تک اس توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ جو مومن بندہ سچے دل کے ساتھ اس دروازے میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات سے محروم نہیں کرتے۔ تو مغفرت طلبی کے لیے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ مغفرت طلبی کرتے ہوں، بخشش مانگتے رہتے ہوں، تو اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا۔ تو یہ چار بڑی چیزیں ہیں زندگی میں، یعنی اللہ کا ذکر ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ پھر اللہ اپنی یاد سے ہمیں نکال دے گا، اور اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں، شکر کو نہ چھوڑیں، کیونکہ شکر کو چھوڑ دینا نعمتوں میں خود بخود کمی ہو جاتی ہے، نعمتوں میں اضافے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور دعا جیسے بنیادی ہتھیار کو ہمیشہ اختیار کرے، دعا کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، تاکہ دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبولیت کو ہمارے حق میں مقدر کر دے۔ اور مغفرت طلبی، استغفار کرنا، گناہوں پر گڑ گڑانا، اللہ سے بخشش مانگتے رہنا، یہ ایسی چار بڑی چیزیں ہیں کہ اگر ایک مومن بندہ اسے پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی میں لازم کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بہت بڑی بڑی نعمتیں اور بہت بڑے بڑے اجر و ثواب اس کے حق میں آسان کر دیتے ہیں، بڑی بڑی عبادتیں آسان کر دیتے ہیں۔